آج چراغ لے کے ڈھونڈو، ایسی بیویاں نہیں ملیں گی، ایسی عورتیں نہیں ملیں گی۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کو گھر میں لے کر کے آئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھ دیا اور چراغ کی بتی کو کھانے کے ٹائم بجھا دیا اور جھوٹ موٹ اپنا منہ چلانے لگے۔ مہمان سمجھا کہ یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو طلحہ، تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کام بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ وہ لوگوں، صحابہ کے دور میں اتنی دولت تو نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے مکانات تو نہیں تھے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں تھی، مگر صحابہ کے دل بہت بڑے تھے۔ وہ لوگوں، اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر دو۔ اگر تمہارے کچھ رشتہ دار آ کر کے تمہارے گھر میں کھانا کھا لیں، کچھ مہمان تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دو کام جنت میں لے کر کے جانے والا ہے۔ علیک بحسن الکلام وبذل الطعام، اپنی گفتگو کو اچھا کر لو اور کھانا کھلایا کرو، یہ دو کام ایسا ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت ملے گی۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام ہے، جب دنیا بستر پہ سو رہی ہو یا رات میں کچھ منچلے قسم کے نوجوان موبائل پر کسی کے ساتھ بات چیت میں مگن ہوں، چیٹنگ میں مگن ہوں، یا کچھ لڑکے رات میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہوں، رات کے اس آخری پہر میں اگر اللہ کا کوئی بندہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور رات کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے متقی بندے تو وہ ہیں، میرے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے بندے تو وہ ہیں، جب رات میں دنیا والے آرام سے بستروں پر سوتے رہتے ہیں، وہ بستروں سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے، لیٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز یہ بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے، آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا پیغام جو لوگوں کو دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ او لوگو، چار کام کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام پھیلاؤ۔ اور دوسرا کام واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، مہمان کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو خوب کھانا کھلایا کرو۔ وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑا کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب راتوں میں لوگ بستر پہ سو رہے ہوں اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس ٹائم قیام اللیل کیا کرو۔ وہ لوگوں، اتنا کام اگر تم کر لو گے تدخلوا الجنة بسلام، تو بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام ہے۔ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر 2 نمازیں اس میں خاص طور سے ایسی ہیں جو عام طور سے ہماری اور آپ کی چھوٹ جاتی ہے۔ ایک ہے فجر کی نماز، جو رات میں ہم سوتے ہیں تو چھوٹ جاتی ہے، اور دوسری عصر کی نماز، دوپہر میں آرام کرتے تو چھوٹ جاتی ہے۔ ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، من صلی البردین دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 ایسی نمازیں ہیں جو ٹھنڈے ٹائم میں پڑھی جاتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ یہ 2 ٹھنڈی نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 3 کو چھوڑ دے گا، چونکہ یہ دونوں نمازیں زیادہ اہم ہیں اور زیادہ عام طور سے ان دونوں نمازوں میں غفلت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابھی 2 دن پہلے میں سفر میں تھا، موبائل میرا ڈسچارج ہو گیا، اور آپ لوگ تو سمجھتے کہ مولانا صاحب تو صاحب فلائٹ سے آتے ہوں گے، فلائٹ سے جاتے ہوں گے، اے سی سے آتے ہوں گے، اے سی سے جاتے ہوں گے۔ کبھی کبھی مولانا صاحب لوگوں کو بھی کیسا کیسا سفر کرنا پڑتا ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ 2 دن پہلے میں کلکتہ سے بردمان سے گھر جا رہا تھا، بنارس جا رہا تھا،
اور اتفاق دیکھیے ٹرین کا ٹکٹ میں نے بنایا تھا، اے سی کا ٹکٹ بنایا تھا، لیکن چونکہ ابھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کا سیزن چل رہا ہے، ٹرینوں میں بہت رش چل رہا ہے، ٹکٹ میرا کنفرم نہیں ہوا، ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا۔ اب صاحب سسٹم آپ جانتے ہیں، اگر آن لائن ٹکٹ بنایا ہے آپ نے اور ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ آپ کا وہ ٹکٹ کینسل ہو جائے گا اور اب آپ وداؤٹ ٹکٹ ہو گئے۔ اب مجھے جانا بھی ضروری تھا، میرا بہت ضروری کام تھا بنارس میں۔ میں نے سوچا چلو بھائی ٹی ٹی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے جنرل ٹکٹ خریدا، ٹی ٹی سے ملا، میں نے کہا ٹی ٹی صاحب مجھے بنارس مغل سرائے تک جانا ہے، کوئی سیٹ آپ مجھے اے سی 3rd کلاس میں، اے سی 2nd میں، اے سی 1st کلاس میں، جتنا بھی پیسہ لگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹی ٹی نے کہا بھائی صاحب کہیں کوئی جگہ نہیں، پوری ٹرین فل ہے، میں آپ کو کہیں کوئی سیٹ نہیں دے سکتا۔ ٹرین کے اندر اے سی ڈبے کے اندر سیٹ خالی تھی، میں بیٹھا، ٹی ٹی نے باہر کر دیا، نہیں آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، یہ ساری سیٹیں ریزرو ہیں، آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے۔ ٹرین کے باہر جو دروازے کے پاس جہاں بیسن لگا ہوتا ہے اور جہاں لیٹرین کے دروازے ہوتے ہیں، پوری رات میں نے وہیں پر بیٹھ کر کے پوری رات گزاری ہے۔ اور موبائل میں میری اتفاق سے چارجنگ بھی نہیں تھی، موبائل بھی ڈسچارج تھا، میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ رات میرے لیے بڑی بھاری گزری۔ ایک تو تکلیف جو تھی ہوئی، رات بھر وہاں دروازے کے پاس جو بیٹھنا پڑا، وہیں لیٹنا پڑا، وہ تو جو تکلیف ہوئی۔ موبائل آج ہماری ضرورت بنا ہے، اگر موبائل سوئچ آف ہے، موبائل بند ہے تو انسان ایسا لگتا ہے کہ صاحب اس دنیا میں بالکل یتیم ہو گیا ہے۔ اتنا تعلق ہو گیا ہمارا موبائل سے، اتنا جڑاؤ، اتنا کنیکشن ہو گیا ہمارا موبائل سے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کا موبائل ڈسچارج ہو جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی، نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا، اور 1 گھنٹہ بھی آپ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، ہماری 5 ٹائم کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمارے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی ہے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ اتنے بڑے نقصان میں پڑ گیا، سمجھو اس کے اہل وعیال خطرے میں چلے گئے، اس کا مال خطرے میں چلا گیا، سمجھو اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا جس کی عصر کی نماز چلی گئی۔ اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی کرو، اور خاص طور سے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو، یہ 2 نمازیں ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام، بہت آسان کام، بہت سمپل کام، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پابندی سے پڑھا کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد جو پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے لا یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ جیسے ہی اس کی موت ہو جائے گی، جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، مرنے کے بعد اس کی جنت پکی ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، آپ یاد کر لیں میرے بھائی، اور کوشش کریں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ضرور پڑھیں۔ اور صرف فرض نماز کے بعد نہیں، رات میں بستر پہ سونے جب جائیں تب بھی آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو انسان رات میں سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، رات بھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا ایک پارٹ بنا لے، ایک حصہ بنا لے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھا کریں اور رات کو بھی آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور کسی سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، آپ کا کیس چل رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہے، سامنے والا غلط ہے، لیکن اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چھوٹی سی قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔
اپنے اہنکار کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی ایگو کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی الجنہ، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اس انسان کے لیے لمن ترک المیراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر دے، حق پر ہے، صحیح ہے، پھر بھی جھگڑے کو ختم کر دے، ایسے انسان کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس حدیث پر اگر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے جھگڑوں کو ختم کر دیں، نہ جانے کتنے خاندانوں کے کیس ختم ہو جائیں، نہ جانے کتنے بھائی بھائی کے مسئلے حل ہو جائیں۔ صرف اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں اس انسان کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز بڑی آسان چیز ہے، بس ہمیں اتنا کام کرنا ہے۔ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور ہمارے پاس اللہ کے گھر کا حج کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے گھر کا حج ہم کر سکتے ہیں، ہم پہلی فرصت میں حج کر لیں۔ انتظار نہ کریں ابھی تو مکان پورا نہیں ہوا، انتظار نہ کریں ابھی تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، انتظار نہ کریں ابھی تو لڑکے کی شادی نہیں ہوئی۔ معاف کرنا میرے بھائی، لڑکے کی شادی، لڑکی کی شادی اور مکان کا بنوانا یہ حج کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں آپ حج کر لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں، اس کے پہلے کہ آپ کی دولت ختم ہو جائے، اس کے پہلے کہ آپ حج کا وہ کام نہ کر سکیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ خود میرے اپنے گھر میں میری والدہ محترمہ کی بڑی خواہش تھی حج کرنے کی، فارم بھی بھرا گیا ان کا، لیکن قسمت میں نہیں تھا، مقدر میں نہیں تھا۔ اس کے پہلے کہ وہ حج کرتی لاک ڈاؤن لگ گیا، اور لاک ڈاؤن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی حسرت ان کے دل میں رہ گئی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور آج آپ 40 سال کے ہیں تو 60 سال کا انتظار مت کیجئے، گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے کورونا کا دور دیکھا، ہم نے مختلف بیماریوں کا دور دیکھا، اور ابھی بنارس میں جو حالات ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کیا حالات ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار چل رہا ہے۔ اس وقت بھی ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے پورے بنارس میں، اس کو بولتے ہیں چکن گنیا، یعنی وہ ایسا بخار ہوتا ہے کہ بدن کے جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے۔ اس وقت بنارس کے ہر گھر میں 2-4 لوگ اس بخار میں مبتلا ہیں، اور ابھی میرے جاننے والوں میں، میرے رشتہ داروں میں 10 لوگ ایسے ہیں جو کینسر کی بیماری میں، جو بڑی خطرناک بیماری ہے کینسر کی بیماری، اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس میں 2-3 لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے کب کون سی بیماری ہمارے پیچھے لگ جائے گی، کب کون سی وبا ہمارے اوپر آ جائے گی۔ اس لیے اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو حج پہلی فرصت میں کر لو، اس حج کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر کوئی انسان حج مبرور کرتا ہے، اگر نبی کے طریقے کے مطابق حج کرتا ہے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کر کے آتا ہے اور حج کے دوران کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، رجع کیوم ولدت امہ، تو حج کر کے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ حج کر دیجیے آپ۔ اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں، بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے، بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں، صرف 4 کام ایک عورت کر لے جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، دخلت من ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ 4 کام صرف ایک عورت کر لے، جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں، جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں جا سکتے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کبھی رات میں بیٹھ کر کے
कभी तन्हाई में बैठ करके, जब कोई देखने वाला न हो, कोई कैमरा न लगाओ, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग न कर रहा हो, कोई वीडियो न बना रहा हो, रात का अंधेरा हो, आप हैं और आपका कमरा है और आपके गुनाहों की स्याही है, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ फैलाइए और अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी मांगिए। वो जो कतरे आपकी आंखों से निकलेंगे मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐनानी ला तमस्सहुमुन नार, दो आंखें ऐसी हैं जो कभी जहन्नम में नहीं जाएंगी। ऐनुन 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 बकत मिन खशियतिल्लाह, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोती है, जिससे आंसू निकलते अल्लाह के खौफ से, वो आंख कभी जहन्नम में नहीं जाएगी। और एक वो आंख वो ऐनुन बातत तहरुस फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में चौकीदारी कर रही है, सरहदों की हिफाजत कर रही है, उस आंख वाले को भी अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। दो आंखों को अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। अगर हम और आप जन्नत में जाना चाहते हैं, अपनी आंखों को कभी अल्लाह के खौफ से अपनी आंखों में हम आंसू भी ले आए मेरे भाइयों, वो आंसू जो अल्लाह के लिए बहेंगे, वो आंसू भी हमें जन्नत में लेकर के इंशाअल्लाह जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, शरीयत ने एक काम और बताया है कि हमेशा सच्चाई का साथ दो, हमेशा सच्चाई का साथ